بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ، اس کے بعد ایرتے والوں کے لیے ایک اہم نیوز ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے ایک درینہ اوورسیز پاکستانیوں کا مطالبہ جو ہے وہ پورا کیا، اس پہ بات کریں گے۔ کرایہ داروں سے متعلق کرائے سے جو پریشانیاں ہیں کرایہ داروں کو، غیر ملکیوں کو اسپیشلی، اس پہ جو اسپین کے صدر ہیں ان کا اہم بیان آیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے انگلینڈ کے سیزنل ورک پرمٹ جو ایشو ہوئے ہیں ان پہ بات کریں گے کہ وہ کن کے لیے ایشو ہوئے ہیں اور کتنے ایشو ہوئے ہیں اور مزید ہونے کی کتنی امید ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی اس وقت موجودہ صورتحال پہ۔ اسپین اور یورپ کی صورتحال ملی جلی ہے۔ جن ممالک میں آج سے تقریباً 15 دن سے 3 ہفتے پہلے حالات کافی زیادہ خراب تھے، وہاں پہ اب بتدریج بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اٹلی کو، بیلجیم کو، سوئٹزرلینڈ کو، اس کے ساتھ ساتھ ڈنمارک کو، انہوں نے جو ہے ریلیکسیشن دینا شروع کیا اپنے شہریوں کو۔ اگر اسپیشلی بات کریں بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک کی، انہوں نے تینوں نے کافی ریلیکسیشن دے دیا، ریسٹرکشنز کو ختم کرنے جا رہی ہے یہ تینوں ممالک کی حکومتیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپین کی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ مئی میں بالکل جو لاک ڈاؤن جو لگا ہوا ہے اکتوبر سے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے کل والی نیوز میں آپ سے بات بھی کی تھی کہ جو اسپین کے صدر ہیں ان کا کہنا ہے مجھ پہ کافی زیادہ پریشر ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، یعنی کہ مزید ابھی رکا جائے، نہ اوپن کیا جائے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں، اب ہر صورت میں یہ ایمرجنسی ختم کی جائے گی۔ ایمرجنسی اگر ہوتی ہے ملک میں تو کافی زیادہ معاشی طور پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ یہ جو معاشی بدحالی اس وقت آ چکی ہے اسپین میں، یہ کہا جا رہا ہے جو پہلی کرائسس آئی تھی اس سے کہیں گنا بڑا کرائسس ہوگا جو اسپین کی اکانومی اور اسپیشلی عام لوگوں کی زندگی پہ۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اب نہیں چاہتی کہ مزید ریسٹرکشنز کی جائیں، کیونکہ ابھی مزید معاشی طور پہ ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ آلریڈی جو ہے حکومت کے پاس جو فنڈز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ دن بہ دن پاروں پہ اور ایودھیا پہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت الارمنگ کنڈیشن میں ہے اور انہوں نے لازمی طور پہ یہ سٹیپس لینے ہیں تاکہ سب کچھ اوپن کیا جائے اور دوبارہ سے معمولات زندگی جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایرتے والوں کے بارے میں کچھ خدشات آئے ہیں سامنے کہ اگر مئی میں ریسٹرکشنز ختم ہو جاتی ہیں، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 31 مئی تک ایرتے ہے، تو ایرتے جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی 31 مئی کے بعد۔ دوسری طرف حکومت کی ساتھ جو یونینز کا اب آنے والے وقت میں کچھ میٹنگز ہیں، اس میں یہ زور ڈالا جائے گا حکومت پہ کہ کم از کم 3 مہینے کے لیے آگے بڑھایا جائے ایرتے سپتمبر تک، جیسے کہ حالات معمول پہ آئیں گے، بزنسز اوپن ہوں گے، کاروبار چلیں گے، تو اس کے بعد جو ہے ایرتے ختم کی جائے، کم از کم 3 مہینے کا ٹائم دیا جائے۔ لیکن اس پہ حکومت کیا ایکشن لیتی ہے، کیا مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ میٹنگز کے بعد صحیح طور پہ واضح ہوگا۔ اس وجہ سے ایرتے والے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ان کو 31 مئی تک جو ہے ایرتے ہو سکتا ہے ملے، اس کے بعد ان کو ایرتے ملنا جو ہے وہ بند ہو جائے۔ دوسری طرف یہ بھی خدشات ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے لیکن دوسرے ممالک میں لاک ڈاؤن ابھی رہتا ہے یا ان کے ٹورسٹ نہیں آنے دیے جاتے، تو پھر بھی لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اتنا خاطر خواہ جو ہے فائدہ نہیں ہوگا، خاص طور پہ ٹورزم انڈسٹری کو، کیونکہ باہر سے ٹورزم نہیں آئے گی۔ لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس وقت تک حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ سمر کے سیزن میں کرونا کے حالات اگر سٹڈی کی جائے تو بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کے ایک اہم قدم کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز پہ نجائز قابض ہو جاتے ہیں، لوگ قبضہ کر لیا جاتا ہے، تو اس پہ وہ مختلف اداروں کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ حالات کافی پیچیدہ ہوتے ہیں اور کافی سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پہ ایسے معاملات جو پراپرٹی کے ہوتے ہیں وہ پہلا جہاں پہ جانا ہوتا ہے ان کا وہ ہوتے ہیں تھانے، اور تھانوں پہ کچھ ان کو انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کچھ تھانے والے اس معاملے کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے ہوتے، جس کی وجہ سے پرابلمس اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ اب حکومت نے یہ کیا ہے
کہ اسپیشل اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان ایریا میں اسپیشل تھانے اوپن کرنا شروع کر دیے ہیں جہاں پہ زیادہ اوورسیز رہتے ہیں۔ اس کی پہلی مثال انہوں نے جہلم میں کی ہے۔ جہلم میں پہلا پولیس اسٹیشن اوپن ہو چکا ہے جو کہ اسپیشل اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کیونکہ جیلم اور اس کے گرد و نواح کا ایریا ایسا ہے جہاں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں ان کی پراپرٹیز پہ قابض ہونے کی، جس کی وجہ سے اسپیشل تھانہ اوپن کیا گیا ہے تاکہ اوورسیز پاکستانی جن کو ایسا کوئی مسئلہ ہے وہ اس تھانے کا رخ کریں جہاں پہ ان کو اسپیشل سروس دی جائے گی، اور وہاں کے جو اہلکار ہیں ان کو اسپیشل اس کے لیے ٹرین کیا گیا ہے تاکہ وہ اوورسیز پاکستانی کو مسئلوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کرایہ داروں سے متعلق۔ جو اسپین کے صدر ہیں ان کا اہم بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ بے شک مئی میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایمرجنسی ختم ہو جائے گی، لیکن لوگوں کی معاشی صورتحال ابھی تک بہتر نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایمرجنسی اوپن کرتے ہیں مئی میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جو معاشی صورتحال ہے وہ جون میں بہتر ہو جائے گی۔ کم از کم کرایہ داروں کو 3 مہینے دیے جائیں، یعنی کہ اگر مئی میں ایمرجنسی ختم ہوتی ہے تو جون، جولائی، اگست 3 مہینے ان کو دیے جائیں کرایہ داروں کو کہ وہ کرایہ جو ہے ان کو مہلت دی جائے، ان کو نکالا نہ جائے۔ یہ اعلان کیا اسپین کے صدر کی طرف سے، اور یہ حکومتی سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ قانون کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی ایسی کنڈیشن بنتی ہے کہ آپ کے گھر کا کرایہ یا کوئی اور آپ کے کاروبار کے کرائے میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ قانون کا حصہ ہے۔ مئی سے آگے بھی 3 مہینے تک جو آپ کا اونر ہے پراپرٹی کا وہ آپ سے نہیں پوچھ سکتا یا آپ کو نہیں نکال سکتا۔ 3 مہینے کے بعد وہ ہوگا کہ وہ آپ کو نکال بھی سکتا ہے اور وہ رجوع بھی کر سکتا ہے پولیس سے یا عدالت سے آپ کو نکالنے کے لیے۔ اس وجہ سے اب حکومت کی طرف سے مزید 3 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ مئی جیسے ایمرجنسی ختم ہوتی ہے آگے جون، جولائی اور اگست، یہ 3 مہینے جو ہیں کرایہ داروں کو مہلت ہوگی کہ وہ کرایہ پے کریں، ادروائز بعد میں ان کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں انگلینڈ کے سیزنل ورک پرمٹ پہ۔ انگلینڈ نے 10,000 سیزنل ورک پرمٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن دوسری طرف جو کسانوں کی یونین ہے انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم 30,000 جو ہے وہ ورک پرمٹ کا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو زیادہ ورکرز کی ضرورت ہے۔ اس کا میں لنک بھی نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو لنک کر کے کلک کر کے ریڈ بھی کر سکیں گے۔ اس میں یہ پرابلم ہوئی ہے کہ حکومت ہوم آفس جو کہ وہاں کی انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے اس نے صرف اور صرف ابھی 10,000 جو ہے ورک پرمٹ کا اعلان کیا، جو کہ باہر کے ممالک اسپیشلی یورپی یونین سے منگوائی جائیں گی، جو کہ نان سکلڈ ورکر ہوں گے جن کا ہائی سکلڈ ورکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی اعلیٰ کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اس وجہ سے یہ کوئی بھی عام جو آدمی ہے وہ اپلائی کر سکے گا وہاں جانے کے لیے، اور یہ ایکسٹینڈیبل ہوں گے آگے۔ اگر اس کو ایکسٹینڈ مالک آنر کروانا چاہے گا تو ہو جائے گا، ادروائز یہ سیزن ختم ہوتے ہی آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔